الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 کے سبق کو آج پڑھیں گے، جس میں ہم تعارف لیں گے اور ضمائر میں مؤنث کے ضمائر سیکھیں گے. صفحہ 11 اشارہ اے کے ساتھ، یعنی 11 اے کے ساتھ والی گرامر. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سبق میں ہم تعارف لیں گے. پچھلے کورس میں ہم نے سیکھا تھا، یعنی کورس 1 میں ہم نے سیکھا صحت مند افعال کو، جیسے فتح، نصر، ضرب اور سمع. یہ صحت مند افعال قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں، یعنی ان کے نمونوں پر اور بھی افعال آتے ہیں جو صحت مند ہیں. یہ قرآن کریم کی ہر لائن میں ایک مرتبہ آپ کو ملیں گے. تو ہم نے ان کو کچھ جملوں کی مدد سے یاد کیا تھا، تو آپ وہ جملے دہرائیے ایک مرتبہ. قرآن کھولو گے، فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع. پھر ہم نے دوسرے کورس میں کمزور حروف والے افعال کو سیکھا، جیسے وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا وغیرہ. اور ان کو بھی ہم نے کچھ الفاظ ترتیب دیے ہیں جن کی مدد سے آپ ان کو اچھی طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعد بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. تو ان جملوں کو دہرائیے آپ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعد بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور انہی جملوں کو کنٹینیو کرتے ہیں، جس میں ہم نے یکساں حروف والے افعال بھی سیکھا، جیسے ظن، ظل. تو اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. ظن، ظل. اور حمزہ کے ساتھ آنے والے افعال کو بھی ہم نے سیکھا، جیسے امرا، سأل اور قرأ. یہ اس طرح کے کمزور حروف والے افعال قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آئے ہیں، یعنی قرآن کی ہر لائن میں کمزور حروف والے افعال بھی ہر لائن میں ایک مرتبہ آپ کو ملے گا. جبکہ یکساں حروف والے افعال کے تعلق سے یہ بات ہے کہ یکساں حروف والے افعال قرآن کریم میں تقریباً 1300 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. یعنی قرآن کریم کی ہر 2 صفحہ پر آپ کو ایک یکساں حروف والا فعل مل جائے گا. رائٹ. اب کورس 3 میں ہم نے صحت مند والے افعال کو سیکھا، یعنی صحت مند مزید فی والے افعال، جیسے علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر. تو جس طرح 3 حروف والے افعال میں صحت مند افعال تھے، کمزور حروف والے افعال تھے، یکساں حروف والے افعال تھے اور حمزہ کے ساتھ آنے والے افعال تھے، سیم اسی کنڈیشن کے مزید فی افعال بھی ہیں. اس میں صحت مند بھی ہیں، کمزور حروف والے بھی ہیں، حمزہ کے ساتھ آنے والے بھی ہیں اور یکساں حروف والے افعال بھی ہیں مزید فی افعال میں. تو مزید فی میں صحت مند کون سے ہیں؟ علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر. ان کے لیے ہم نے جو جملے ترتیب دیے ہیں، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. آپ کہیں گے علم، حاسب، اسلم. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. آپ بولیں گے اختلف، استغفر. تو دہرائیے ایک مرتبہ.
تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علمہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلفا، استغفر۔ تو یہ تھے مزید فی میں صحت مند فعل، صحت مند افعال۔ اب ہم کمزور حروف والے مزید فی افعال کو دیکھتے ہیں۔ ولا، نادا، اقام، القا، اتقا، اہتدا، استقامہ، اور حمزہ کے ساتھ آنے والے بھی ہیں مزید فی میں، جیسے آمنا، آتا، اور مزید فی میں یکساں حروف والے افعال بھی ہیں جیسے اضل۔ تو مزید فی کے افعال بھی قرآن کریم کی ہر لائن میں آپ کو ایک مرتبہ جو ہے ملے گا۔ جی، اب ہم آتے ہیں بقیہ صرف اور نحو کے کچھ اسباق میں جو اس کورس میں ہم سیکھیں گے۔ دیکھیے، بقیہ صرف میں فعل کے صیغوں میں 4 اہم کیٹیگریز سیکھ رہے ہیں ہم، جس میں اشاروں سے بات ذرا واضح ہو جائے گی، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ جس میں ہم سیکھیں گے مؤنث کے صیغے، 2 کے صیغے، مجہول کے صیغے اور کروما کے صیغے۔ مؤنث کے، 2 کے، مجہول کے اور کروما کے۔ اور اسما میں، یعنی مادے سے اسما میں اسما کیسے بنائے جاتے ہیں، مادے سے اسما کیسے بنائے جاتے ہیں، اس میں ہم سیکھیں گے اسم مکان، یعنی مکان کی جگہ کا نام۔ اسم مکان، مکان کی جگہ کا نام۔ اسم صفت، یعنی جو چیز مسلسل ہو اس کے اندر، جیسے کبیر، وہ بڑا ہے تو ہمیشہ بڑا ہے۔ اور اس میں تفضیل، یعنی وہ صفت اور زیادہ ہے۔ اس میں مبالغہ، یعنی وہ صفت اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سیکھیں گے ہم اس کے اندر۔ اور پھر جمع تکسیر، اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ اور جمع تکسیر۔ اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ اور جمع تکسیر۔ اور نحو میں ہم سیکھیں گے فعل مضارع کی تبدیلیاں۔ فعل مضارع کیا ہیں جی؟ یفعل، یفعلون، تفعل، افعل، تفعلون، نفعل، اور بھی بہت سے ہیں لیکن ہم نے یہاں یفعل کو لیا ہے۔ اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان سے پہلے جیسے لم و شرط کے الفاظ، جیسے لم، لما، لا، ان، من، ما وغیرہ، اور تینوں لامات، لام، 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 ول، لی اور لا، اور لن، ان، حتی وغیرہ، جب اس طرح کے الفاظ فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو یہ فعل مضارع میں کیا تبدیلی لے کر آئیں گے، ان کو ہم نے 4 بڑی کیٹیگریز میں، اس کی 4 بڑی کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں۔ جیسے لم و شرط، لامات و لن، لم و شرط، لامات و لن، لم و شرط، لامات و لن۔ جب یہ لم و شرط، لامات و لن کے جیسے الفاظ فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو فعل مضارع میں کیا تبدیلی ہوگی وہ سیکھیں گے ہم یہاں۔ لیکن ایسا ہے کہ ابھی شروع میں تھوڑی گھبراہٹ ہوگی، لیکن جب ہم روز کریں گے تو انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا آپ کے جو ہے زبان پر اور دل و دماغ پر اچھی طریقے سے جو ہے یہ بیٹھ جائے گا، اور پھر ہم ہر قاعدے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی، تو الحمدللہ اس میں ہم لیں گے مؤنث کے صیغے، اور مؤنث میں شروع کرتے ہیں ہم ضمائر۔ ضمائر یعنی پروناؤنس، پروناؤنس جیسے وہ سب، وہ سب، آپ، ہم سب،
وہ سب عورتیں وغیرہ کے لیے عربی الفاظ کیا استعمال ہوں گے؟ کیونکہ اب تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی ہم مؤنث کے اور دو کے صیغے آگے سیکھیں گے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ ٹائم آ گیا ہے، اب آپ کو اتنا عربی کا سینس آپ کو مل چکا ہے کہ اب جو ہے آپ اس کو جو ہے ضمائر بھی کہہ سکتے ہیں یا پروناؤنس بھی کہہ سکتے ہیں، تو اب آپ کو کوئی دقت اس میں نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں، تو ہم نے مذکر کے الفاظ کے لیے، میل کے الفاظ کے لیے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا تھا، اور مؤنث کے لیے ہم بایاں ہاتھ کا استعمال کریں گے۔ جی، تو اب سے پہلے ہم نے مذکر کے لیے جو الفاظ سیکھے تھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ مذکر کے لیے سیکھے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کا ترجمہ کیجئے آپ۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ یہ ہم نے کورس 1 میں ہی سیکھ لیے تھے، اور یہ سارے الفاظ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن مذکر کے لیے ہیں۔ اب ہم مؤنث کے الفاظ سیکھیں گے کہ مؤنث کے لیے اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کون سے الفاظ استعمال ہوں گے۔ تو ہم نے یہ تو سیکھا، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، یہ تو ہم نے پہلے ہی سیکھ لیا۔ تو ہوا سے مؤنث بنے گی ہیا۔ اچھا، ہم وہ سب مرد، تو ہم ہوگا ہننا، ہم جو ہے ہننا ہوگا، ہم ہننا سے ریپلیس ہو جائے گا، ہم ہننا سے بدل جائے گا، ہم وہ سب مرد، ہننا وہ سب عورتیں۔ انتا انتی سے چینج ہوگا، انتا آپ ایک مرد، انتی آپ ایک عورت۔ انا، انا دونوں سیم ہیں، انا مرد ہو انا عورت ہو، انا دونوں کے لیے سیم ہے۔ اور انتم، انتنا سے جو ہے بدلے گا، ریپلیس ہوگا، انتم انتنا سے ریپلیس ہوگا۔ نحن، نحن دونوں سیم ہیں، چاہے ہم مرد ہوں یا ہم سب عورتیں ہوں۔ جی، تو ہوا سے ہیا، ہم سے کیا ہوگا ہننا، انتا سے انتی، انا سے انا دونوں سیم ہیں، انتم سے انتنا، نحن نحن دونوں سیم ہیں۔ تو اب آپ ترجمہ کریں گے، ہیا وہ یعنی وہ عورت، یہ ضمائر جو ہیں، یہ پروناؤنس جو ہیں، یہ مؤنث کے لیے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ہم ہیا کہیں گے تو یہ مؤنث کے لفظ ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم مؤنث کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ جی، اب یہاں وہ عورت کہنا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی بھی مؤنث جو چیز ہوگی اس کے لیے جب بھی اشارہ ہوگا یا اس کے لیے جب بھی پروناؤنس کا ہم استعمال کریں گے تو یہی الفاظ کریں گے مؤنث کے لیے۔ جی، ترجمہ کیجئے، ہیا وہ، ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحن ہم سب۔ جی، ایک مرتبہ پھر، ہیا وہ، ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحن ہم سب۔ جی، تو اب آپ میرے بعد عربی پڑھیں گے، ہیا ہننا، ہیا ہننا، انتی انا، انتی انا، انتنا نحن، انتنا نحن۔ عربی بھی پڑھیے، ترجمہ بھی کیجیے، ہیا وہ، ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحن ہم سب۔ آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ تو سوال کیا بنے گا، من ہیا وہ کون ہے، من ہیا وہ کون ہے، من ہننا وہ سب کون ہے۔
تو اب آپ کو جواب دینا ہے ہیا مسلمہ، وہ مسلمان عورت ہے، وہ سب مسلمان عورت ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، ہم سب مسلمان عورت ہیں. جی، عورت بھی کہنا ضروری ہے یہاں، کیونکہ یہاں جو ہے اس کے بارے میں پوچھا ہی جا رہا ہے. جی، تو جواب دیجئے من ہیا، وہ کون ہے؟ ہیا مسلمہ، وہ ایک مسلمان عورت ہے. من ہننا، وہ سب کون ہیں؟ ہننا مسلمات، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. من انتی، آپ کون ہیں؟ انا مسلمہ، میں مسلمان عورت ہوں. من انتنا، آپ سب کون ہیں؟ نحن مسلمات، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں. ایک مرتبہ پھر سے جواب دیں گے آپ. من ہیا، وہ کون ہے؟ ہیا مسلمہ، وہ مسلمان عورت ہے. من ہننا، وہ سب کون ہیں؟ ہننا مسلمات، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. من انتی، آپ کون ہیں؟ انا مسلمہ، میں ایک مسلمان عورت ہوں. من انتنا، آپ سب کون ہیں؟ نحن مسلمات، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں. جی، اب ہم وہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، خیر و عافیت کے لیے پوچھتے ہیں. حل انتی، انتی انتا کی جگہ انتی، حل انتی بخیر، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کہیں گے نعم انا بخیر، ہاں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. اسی طرح حل انتن بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ کہیں گے نحن بخیر الحمدللہ، ہاں ہم سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. تو اب مجھے آپ جواب دیجئے، حل انتی بخیر، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ نعم انا بخیر، ہاں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. حل انتن بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں؟ نعم نحن بخیر، ہاں ہم سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. آئیے اب ہم مؤنث میں سیکھتے ہیں اس کا، ان سب کا، آپ کا، آپ سب کا وغیرہ کے لیے عربی الفاظ کیا ہوں گے، وہ ہم اب سیکھیں گے. تو اس سے پہلے ربہا آپ سیکھ چکے ہیں. رب کون ہے جی؟ ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، محبت کے ساتھ خوب خیال رکھنے والا کون ہے؟ رب ہے. تو مذکر کے لیے ہم نے پہلے پریکٹس کی ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. تو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کیجیے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. اب ہم مؤنث کے الفاظ اس ربہ کی جگہ کیا استعمال ہوں گے، ربہم کی جگہ کیا استعمال ہوں گے، وہ اب ہم سیکھیں گے. تو ربہ اس مرد کا رب، تو ربہا اس عورت کا رب، یہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. اب ربہم ان سب مردوں کا رب، تو ہم جو ہے ریپلیس ہوگا ہننا سے، رب ہننا ان سب عورتوں کا رب. رب کا آپ ایک مرد کا رب، تو رب کا کی ہوگی کی، جیسے انتا سے انتی، اسی طرح ربو کا سے ربو کی آپ کا رب. ربی دونوں سیم ہیں. ربکم ربکنہ سے ریپلیس ہوگا، ربکنہ سے بدلے گا. ربکم آپ سب مردوں کا رب، ربکنہ آپ سب عورتوں کا رب. ربنا دونوں کے لیے سیم ہیں. اب آپ ترجمہ کیجیے. ربہا اس کا رب، ربہن ان سب کا رب، ربکی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. یاد رہے کہ یہ مؤنث کے الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں عورتیں کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے. بس ربہ اس مرد کا رب، تو اس کی جگہ ربہا ہو جائے گا اس عورت کا رب. بس
اتنا یاد رکھیں گے آپ بس. جی اب آپ ترجمہ کیجیے. ربہا اس کا رب، ربہن ان سب کا رب، ربکی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. میرے بعد عربی پڑھیے آپ. ربہا ربہن، ربہا ربہن، ربکی ربی ربکی ربی ربکن ربنا ربکن ربنا. عربی بھی پڑھیے اور ترجمہ بھی ایک مرتبہ دہرائیے. ربہا اس کا رب، ربہن ان سب کا رب، رب کی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. اب ہم اس کے لیے بھی عربی بول چال دیتے ہیں. من ربہا کون ہے اس کا رب، اس کا رب کون ہے یعنی عورت کا، مؤنث کا. تو آپ کہیں گے ربہ اللہ اس کا رب اللہ ہے. من ربہن ان سب کا رب کون ہے مؤنث میں، تو آپ کہیں گے ربہن ان سب کا رب اللہ ہے. جی اب آپ جواب دیجیے. من ربہا کون ہے اس عورت کا رب، آپ کہیں گے ربہ اللہ. دوبارہ سے. من ربہا کون ہے اس عورت کا رب، ربہ اللہ اس عورت کا رب اللہ ہے. من ربہن کون ہے ان سب عورتوں کا رب، ربہن اللہ ان سب عورتوں کا رب اللہ ہے. ربہن اللہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ربہن اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر سے جواب دیجیے. من ربہا کون ہے اس عورت کا رب، ربہ اللہ اس عورت کا رب اللہ ہے. من ربہن کون ہے ان سب عورتوں کا رب، ربہن اللہ ان سب عورتوں کا رب اللہ ہے. اب ہماری اور آپ کی بات ہو جائے گی، یہاں سے ڈائلاگ شروع ہو جائے گا. من ربو کی کون ہے آپ کا رب، آپ کہیں گے ربی اللہ یا ربی اللہ، ملا بھی سکتے ہیں لیکن ربی اللہ کہیے آپ. من ربکن کون ہے آپ سب عورتوں کا رب، آپ کہیں گے ربنا اللہ ہم سب عورتوں کا رب اللہ ہے. جی جواب دیجیے. من ربکی کون ہے آپ کا رب، ربی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. من ربکن کون ہے آپ سب کا رب، ربنا اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے. من ربکی کون ہے آپ کا رب، اب الگ الگ کریں گے. ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. من ربکن کون ہے آپ سب کا رب، ربنا اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے. جی تو آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.